السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو تاریخ اسلام کے ایک بہت بہادر اور دلیر جاسوس کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارس کی کسی جنگی لشکر کی خفیہ معلومات اکٹھی کرنے کے لیے 7 جنگجوؤں پر مشتمل ایک خفیہ دستہ تیار کیا، اور اس کے ذمہ یہ مہم تھی کہ خفیہ اور ضروری معلومات اکٹھا کرنی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی حکم فرمایا کہ ممکن ہو تو ایک سپاہی کو بھی قید کر کے ساتھ لے آئیں۔ ابھی یہ دستہ مہم کے لیے نکلا ہی تھا کہ انہوں نے اپنے سامنے ایک بہت بڑے لشکر کو پایا۔ ان کو یہ امید تھی کہ ابھی یہ لشکر بہت دور ہے، لیکن یہ لشکر ان کے سر پر آن پہنچا تھا۔ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد تمام جنگجوؤں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی مہم کے لیے یہ وقت مناسب نہیں، لہٰذا واپس لوٹ چلتے ہیں۔ ان میں سے 6 نے تو واپس لوٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن 7ویں نے کہا کہ میں اپنی مہم مکمل کیے بغیر ہرگز واپس نہ جاؤں گا۔ اس کے بعد گھوڑا دوڑاتے ہوئے لشکر کے قریب جا پہنچا۔ لشکر کا بغور جائزہ لینے کے بعد لشکر کے اندر جانے کے لیے اس نے پانی کے نالوں کا انتخاب کیا۔ پانی کے نالوں سے گزرتا ہوا ہر اول دستے کے قریب جا پہنچا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر اول دستہ کسی بھی جنگ کا بہترین چاق و چوبند وہ دستہ ہوتا ہے جو کسی بھی قیادت میں سب سے آگے چلتا ہے، اور وہ تمام جنگجو سب سے بہترین چنے ہوئے جنگجو ہوتے ہیں۔ عسکری قیادت میں 40,000 فارسیوں کے جنگجو لڑاکو موجود تھے، جن کے اندر سے نکل کر یہ مجاہد آگے جا پہنچا، پھر ان کے تب سے ہوتا ہوا سفید خیمے کے قریب جا پہنچا۔ سفید خیمہ اور قریب بندھا عمدہ نسل کا گھوڑا اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ لشکر کے سردار سپہ سالار کا خیمہ ہے۔ اس مجاہد نے وہیں گھاٹ لگائی اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات گہری ہوئی تو اس مجاہد نے تلوار نکالی اور خیمے کی رسیوں کو کاٹ دیا۔ خیمہ سپہ سالار لشکر سمیت اور جو لوگ وہاں موجود تھے سب کے اوپر آن گرا۔ ایسے کرنے کا مقصد ان کے دلوں میں اپنا خوف پیدا کرنا تھا اور انہیں اپنی طاقت کا مظاہرہ دکھانا تھا۔ اس کے بعد اسی گھوڑے پر بیٹھا، ایڑ لگائی اور وہاں سے نکل آیا۔ اس مجاہد کے پیچھے گھوڑ سوار جنگجوؤں کا بہترین دستہ ان کے تعاقب میں آیا۔ وہ دستہ جب ان کے قریب پہنچتا تو وہ اپنے گھوڑے کی رفتار بڑھا لیتے، لیکن جب وہ دور ہوتا تو وہ اپنے گھوڑے کی رفتار کم کر دیتے۔ مقصد یہ تھا کہ یہ میرے پیچھے آتے رہیں، تعاقب کرتے رہیں۔ اور ان کا پلان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حکم تھا کہ ایک سپاہی کو زندہ لانا ہے وہ تھا۔ انہوں نے دشمنوں کے گھوڑ سواروں کو چکمہ دیا تو صرف 3 ہی ان کے پیچھے رہ گئے۔ ان میں سے 2 کو انہوں نے ختم کر دیا اور تیسرے کو قیدی بنا کر حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس لے آئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قیدی سے کہا کہ اپنی تمام تر خفیہ معلومات بتائیں۔ اس پر اس قیدی نے کہا کہ اگر مجھے جان کی امان دے دی جائے تو میں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اپنے وعدے کے پکے ہیں، اور بے شک مسلمان اپنے وعدے کا پکا ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امان دے دی تو پھر اس قیدی سپاہی نے بولنا شروع کیا۔ کہا کہ میں اپنے لوگوں کے بارے میں، اپنی جنگی قیادت کے بارے میں معلومات دینے سے پہلے تمہیں تمہارے اس سپاہی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ میں نے بچپن بہترین جنگجوؤں کے درمیان گزارا ہے۔ میں نے بہترین لڑاکا جنگجوؤں سے تربیت حاصل کی ہے، لیکن فارس کے لشکروں میں بھی میں نے اتنا دلیر جنگجو نہیں دیکھا، اس قدر بلند حوصلے والا شخص نہیں دیکھا جو ہماری قیادت کے درمیان گھسا، ہر اول دستے کے قریب سے ہوتا ہوا 2 چھاؤنیوں کو کراس کرتا ہوا سردار کے خیمے تک جا پہنچا۔ اس نے پہلے سردار کے خیمے کی رسیاں کاٹی اور پھر اسی کا گھوڑا لے کر وہاں سے بھاگ نکلا، اور اس کے تعاقب میں بہترین گھوڑ سواروں کا دستہ پیچھے آیا، جس میں سے اس نے سب کو چکمہ دیا۔ صرف 3 ہی اس کے پیچھے رہ گئے۔ ان میں سے 2 کو اس نے ختم کر دیا جو میرے چچا زاد بھائی تھے۔ وہ 2 جنگجو فارس کے 1000 لشکر پر بھاری تھے۔ جب اس نے ان دونوں کو ختم کر دیا تو میرے دل میں نفرت کی آگ نے اس کا تعاقب کرنے پر مجھے مجبور کر دیا۔ میں خود کو بہت قابل جنگجو سمجھنے والا جب اس کے مقابل آیا تو موت کو اپنے سر پر منڈلاتا دیکھا۔ میں نے غنیمت جانی کہ خود کو اس کے حوالے کیا، قید میں آنا مناسب سمجھا، اور یہ قیدی بعد میں اسلام قبول کر کے اسلامی فوج کا ساتھی بنا۔ اور وہ مجاہد جس نے دشمن کی آنکھوں میں انگارے پھینکے، ان بہادر سپہ سالار کا نام حضرت طلحہ بن خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔